ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتی بعدد کل معلوم لک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبل اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا صبغۃ اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو شے نظر سے گزرے درود پڑھ، جو شے نظر سے گزرے درود پڑھ، ہر شے سے عیا ہے انوار مصطفیٰ، ہر شے سے عیا ہے انوار مصطفیٰ۔ اور خدا خود فرما دیا اپنی کتاب میں، خدا خود فرما دیا اپنی کتاب میں، درود و سلام بھیجو تم شاہ ہدا کی جناب میں، درود و سلام بھیجو تم شاہ ہدا کی جناب میں۔ اور منکر نکیر تم بھی سنو نعت مصطفیٰ، منکر نکیر تم بھی سنو نعت مصطفیٰ۔ فضول وقت ضائع نہ کرو سوال و جواب میں، فضول وقت ضائع نہ کرو سوال و جواب میں۔ ایک مرتبہ باواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتی بعدد کل معلوم لک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو یہ محفل بابرکت سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات آج جمعہ ہونے کی وجہ سے جمعہ کے خطاب میں شب برات کے فضائل اور شب برات کی اہمیت کے بارے میں گفتگو سماعت کر چکے، تو میں نے اب رات کے لیے خطاب کا عنوان درود و سلام، عظمت درود و سلام اور فضیلت درود و سلام لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پر ہم تفصیلی گفتگو سماعت کریں گے۔ درود شریف کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت ہر عام و خاص مسلمان کو یاد ہے، ایسا نہیں کہ صرف علماء کو یاد ہے، سنتے سنتے عوام الناس کو بھی یہ آیت شریفہ یاد ہے، اگرچہ کہ ترجمے سے واقف نہیں ہے، مگر ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے بے شک اللہ، اس کے بعد فرمایا وملائکتہ، اس کے تمام فرشتے، یصلون علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، تم درود پڑھو ان پر اور خوب سلام پڑھو۔ دیکھو آیت شریفہ کو اللہ پاک نے شروع کیا اپنی ذات سے، فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ درود بھیجتا ہے۔ یہ جو صلاۃ کا لفظ ہے، صلاۃ، صاد لام واو تے، تو صلاۃ کے معنی نماز کے بھی آتے ہیں، صلاۃ کے معنی درود کے بھی آتے ہیں، صلاۃ کے معنی رحمت کے بھی آتے ہیں، صلاۃ کے معنی قریب کرنے کے بھی آتے ہیں، صلاۃ کے معنی اول آنے کے بھی آتے ہیں، صلاۃ کے معنی برکت کے بھی آتے ہیں، صلاۃ کے معنی دعا کے بھی آتے ہیں۔ یہ تمام معنی میں عام طور پہ درود شریف، یہ صلاۃ کا لفظ مستعمل ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ تو صلاۃ کے معنی یہ سارے جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے، لیے جاتے ہیں، کبھی نماز کے لیے آتے، کبھی درود کے، کبھی دعا کے لیے جاتے، کبھی قریب کرنے کے، کبھی اول آنے کے لیے جاتے، اور کبھی محبوب بنانے کے۔ یہ تمام معنی میں صلاۃ کا لفظ مستعمل ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا ان اللہ،
بے شک اللہ بھیجتا ہے رسول پاک پر درود، تو کیا اللہ تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے اللہم صلی علی محمد پڑھ رہا ہے؟ نہیں، اللہ کا درود یہ نہیں ہے کہ وہ تسبیح لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد پڑھتا رہے، یہ اللہ کا درود نہیں ہے۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ جو اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجتا ہے، تو اللہ کا درود یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لمحہ اپنے قریب کرتے جانا، ہر لمحہ اپنے قریب کرنا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کو بڑھانا، حضور کے ذکر کے عظمتوں کے چرچے ہر طرف پھیلاتے چلے جانا۔ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے شان مصطفیٰ کو بڑھانا، ذکر مصطفیٰ کو بڑھانا، ہر طرف رسول پاک کی شان اور عظمت کے ڈنکے بجانا، یہ ہے اللہ کا درود جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ بھیجتا ہے۔ بات گوشے گزار ہوئی۔ دوسرا اللہ پاک نے فرمایا وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کا درود کیا ہے؟ فرشتوں کا درود یہ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ کی جانب سے رحمتوں کو برساتے ہیں، سلامتی کو برساتے ہیں، حضور پر سلامتی اور رحمت کو برساتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا کیا ہے؟ درود ہے۔ اور ساتھ میں کیا کرتے ہیں؟ جو بھی بندہ حضور پر درود پڑھتا ہے وہ فرشتے اس پر رحمتیں برساتے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کا درود پڑھنے والے پر رحمتیں نازل کرنا اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ اللہ کا درود وہ ہے، فرشتوں کا درود یہ ہے۔ اب ہم سے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو تم درود شریف بھیجو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب ہم کو جو حکم دیا، تو جیسے ہی صحابہ کرام نے یہ حکم سنا دوڑے چلے آئے رسول پاک کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود کے تو کئی معنی ہیں، دعا بھی ہے، نماز بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، قریب کرنا بھی ہے، محبوب بنا لینا بھی ہے۔ یہاں درود کا مطلب کیا ہے ہمیں پتہ نہیں، مگر اللہ حکم دے رہا ہے تم درود بھیجو۔ تو یا رسول اللہ ہم کیسے بھیجیں؟ ہمیں تو اس کے معنی ہی نہیں پتہ کہ کس معنی میں اللہ کہہ رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں پتہ نہیں تو یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ ہمیں درود کے معنی نہیں پتہ، کس درود کو بھیجنے کا تو ہمیں حکم دیتا ہے، وہ جس درود کے بھیجنے کا ہمیں حکم دیتا ہے تو اپنے محبوب پر بھیج، اپنے محبوب کی آل پر بھیج۔ تو 1400 سال سے دنیا آج تک رسول پاک پر بھیجے جانے والے درود کی عظمت اور فضیلت کو نہ جان سکی، مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کو کیا خاک جان سکے گی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت شریفہ میں اللہ پاک نے ہم کو حکم دیا تم درود بھیجو۔ ہم اللہ سے ہی کہہ رہے ہیں مولا تو درود بھیج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اللہم صلی علی کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ تو درود بھیج۔ اللہ فرما رہا تم بھیجو، ہم کہہ رہے تو بھیج۔ کیوں کہہ رہے؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم کو درود کے معنی نہیں پتہ۔ تو ہمارا درود کیا ہے؟ دعا ہے۔ مولا ہم عاجز ہیں، تیرے محبوب پر درود بھیج نہیں سکتے، تو ہی اپنے محبوب پر درود شریف کو بھیج دے۔ یہ دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم فرمائی، فرمایا اس طرح میری ذات پر کیا کرو؟ درود شریف بھیجا کرو۔ اب درود شریف پڑھنے سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کتنی خوشی ہوتی ہے اس کا اظہار حضور نے احادیث میں بیان کیا۔ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرمائے، حضور مسکرائے، صحابہ فرماتے ہیں اتنا مسکرائے سرکار کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔
حضور کو اتنا خوش ہم نے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آج بہت خوش نظر آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خوش کیوں نہ ہوں، میرے پاس ابھی جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کر جانتے ہو مجھ سے کیا کہا یا رسول اللہ، مجھے اللہ کا سلام پہنچایا اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک بار درود بھیجے تو اللہ پاک اس پر 10 بار رحمت کو نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ جو بندہ آپ پر 10 بار درود پڑھتا ہے اللہ 100 رحمتیں اس پر نازل فرما دیتا ہے۔ کیا اس بات کو سن کر آپ خوش نہیں؟ تو رسول پاک مسکرا دیے، ہاں میں خوش ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل آ کر جب یہ حدیث مجھے سنایا، یہ بات پہنچائی تو میں اس بات پر مسکرایا بولے سرکار۔ تو حضور کو خوشی ہوتی ہے اس بات سے۔ اور دیکھیں سرکار کی خوشی و مسرت کا عالم۔ ایک مرتبہ حضرت کعب، یہ ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضرت کعب نے آ کر حضور سے پوچھا یا رسول اللہ میں نے رات کے 4 حصے کیے، ایک حصے میں درود پڑھتا ہوں، ایک حصے میں قرآن کی تلاوت، ایک حصے میں نوافل پڑھتا ہوں اور ایک حصے میں دعا مانگتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تیرے لیے بہتر ہے تو درود کے حصے کو بڑھا دے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب میں آدھی رات درود پڑھتا ہوں، دوسرے دن آ کے عرض کیے آدھی رات درود پڑھتا ہوں اور پو رات قرآن اور پو رات دعا مانگتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تیرے لیے بہتر ہے درود بڑھا دے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب دعا مانگنے کو چھوڑ دیا، 3 حصے درود پڑھتا ہوں رات کے، ایک حصہ قرآن شریف کی تلاوت۔ تو حضور نے فرمایا تیرے لیے بہتر ہے درود کو بڑھا دے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا 24 گھنٹے میں فرض نمازوں کے علاوہ کوئی عمل نہیں، بس خالی درود شریف ہی پڑھتا رہوں؟ حضور نے فرمایا اگر تو ایسا ہو جائے تو اللہ پاک تیرے دنیاوی اور دینی تمام کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ فرمایا اب تجھے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کوئی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ غور کیجئے، انہوں نے عرض کیا رات کے 4 حصے کیے نفل عبادت کے لیے، ایک حصے میں نفل نمازیں پڑھتا ہوں۔ حضور کہتے ہیں درود بڑھا دے، وہ کہتے ہیں تلاوت قرآن کرتا ہوں، سرکار کہتے ہیں درود پڑھ لے، وہ کہتے ہیں دعا مانگتا ہوں، سرکار کہتے ہیں درود پڑھ لے۔ اگر تجھے دعا مانگنے کی، درود پڑھنے کی وجہ سے فرصت نہ ملے تو اللہ اتنا دے گا تجھے مانگنے کی حاجت نہیں رہے گی۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا، بس درود ہی درود میرا وظیفہ بن گیا۔ عالم یہ ہو گیا کچھ ہی برسوں میں کہ میں ارادہ کرتا کہ آٹا جو ہے نا جو ڈال کے چکی میں پیسوں گا، ارادہ کرتا میں ابھی چکی میں جو ڈالتا، چکی خود بخود گھومنے لگتی تھی، معلوم کیا تو پتہ چلا فرشتے گھمانے اترنے لگ گئے ہیں۔ یہ عالم ہے درود شریف کی برکتوں کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک کو خوشی ہوتی ہے اس بات سے کہ سرکار کو الگ شانوں کے ساتھ پکارتے ہوئے درود پڑھا جائے، الگ ناموں کو لیتے ہوئے حضور کے درود پڑھا جائے۔ آپ دیکھیے ہر نبی کی بات آئی تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے ان کا نام لے کر پکارا۔ حضرت آدم کی بات آئی تو فرمایا یا آدم یا آدم۔ حضرت موسیٰ کی بات آئی تو فرمایا موسیٰ موسیٰ موسیٰ۔ حضرت عیسیٰ کی بات آئی 2-4 القابات عطا فرمائے، کلیمت اللہ، عیسیٰ بن مریم، مسیح ابن مریم، نہیں کلیمت اللہ، یہ سب القابات عیسیٰ روح اللہ کو عطا فرمائے۔ کبھی عیسیٰ کہا، کبھی مسیح کہا، کبھی ابن مریم کہا، کبھی روح اللہ کہا، کبھی کلیمت اللہ کہا، بس اس کے علاوہ اور ناموں کا ذکر نہیں کیا۔ موسیٰ کلیم اللہ کے لیے کبھی رسول کہا، کبھی نبی کہا، کبھی موسیٰ کہا، بس یہی القابات ملیں گے آپ کو قرآن مجید کے اندر۔ ہر نبی کے لیے اللہ پاک نے کبھی داؤد علیہ السلام کو داؤد کہہ کر پکارا، حضرت سلیمان کو سلیمان کہہ کر پکارا، حضرت شعیب کو شعیب کہہ کر پکارا، ہر نبی کو اس کا نام لے کر پکارا۔ مگر سارا قرآن کھگا لیے، سارا قرآن پڑھیے، کہیں پر اللہ نے
قرآن مجید میں حضور کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، کبھی کہتا ہے محمد الرسول اللہ، کبھی کہتا ہے احمد، کبھی کہتا ہے یاسین، کبھی کہتا ہے طٰہٰ، کبھی کہتا ہے مزمل، کبھی کہتا ہے مدثر، کبھی کہتا ہے رؤوف و رحیم، تو کبھی کہتا ہے رسول کریم، کبھی کہتا ہے نبی، تو کبھی کہتا ہے سراجم منیر، تو کبھی کہتا ہے داعین الی اللہ، کبھی کہتا ہے قد جاءکم برہان، برہان کہہ کر کہیں پر پکارتا ہے، کبھی رسول کہتا ہے، کبھی نبی کہتا ہے۔ تو اللہ نے طریقہ سکھایا کہ میرا محبوب بھی نبی، وہ بھی نبی، مگر میرے پکارنے کے انداز کو دیکھو، وہ اور نبیوں کی بات ہے تو نام لے کر پکارتا ہوں، محبوب کی بات آتی ہے تو نام لے کر نہیں، الخابات نئے نئے دے کر پکارتا ہوں۔ بابا سے بلند درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اچھا درود شریف اگر سرکار پہ پڑھے تو فضیلت کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں جنت میں۔ کتنے درجے؟ 10۔ وہ بھی کیسے؟ زمین سے آسمان کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے نا، وہ ایک ایک درجے کے بیچ میں اتنا ہی فاصلہ ہے۔ بولے سمجھے آپ؟ زمین سے آسمان کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ ایک درجہ اتنے فاصلے کا ہے، اور ایک بار درود پڑھے تو ویسے 10 درجے آپ کے جنت میں بلند ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا 10 سونے چاندی کے اینٹوں کے محلات بنائے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کثرت سے درود پڑھنے والے کو جنت کی حوریں زیادہ ملیں گی۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ کثرت سے جو مجھ پر درود پڑھے گا قیامت کے دن پل صراط پہ سے جب گزرنے کی بات آئے گی، جبرائیل جیسا فرشتہ اپنے پروں کو پل صراط پہ بچھا دے گا، اور وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا جبرائیل کے پروں پہ سے گزر کر جنت میں پہنچے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، ایک بار پڑھ لیجئے درود شریف، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، ایک بار درود پڑھ دیتا ہے تو حضور نے فرمایا 1,60,000 حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ 1,60,000۔ ماں باپ کے چہرے کو دیکھے تو کتنے حج کا ثواب ہے؟ ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ سرکار پہ درود پڑھے ایک بار تو 1,60,000 مرتبہ مقبول حج کرنے کا ثواب ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اگر مقبول حج کا ثواب اتنی کثیر تعداد میں پانا ہو، ایک بار سرکار پر درود شریف پڑھ لو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے امت میں جو کوئی شخص کہیں پر سے بھی درود شریف پڑھتا ہے یا سلام عرض کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے فرشتوں کو یہ ڈیوٹی پر معمور کر رکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، بس سونے کے قلم چاندی کے تختیوں پر وہ شخص کے درود کے الفاظ، اس کے نام، اس کے باپ کے نام، اس کے باپ کے نام کے ساتھ آدم علیہ السلام تک کے پورے باپوں کے ناموں کے ساتھ تحریر کر دیتے ہیں اور میرے پاس لا کے پیش کرتے ہیں، آقا یہ آپ کا فلاں امتی درود پڑھا ہے، یہ آپ کے محفل میں جو ہے نا آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہم لائے ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا میرے مزار کے پاس اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے، وہ فرشتے کی ڈیوٹی ہی یہ ہے، اللہ نے اس کو پورے روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کی ایک ساتھ سننے کی طاقت دی ہے، سب کی باتوں کو ایک ساتھ سن لیتا نے، سب کے بھیجے ہوئے درود کو، اور سن لیتا بھی کون بھیجا اس کے نام کے ساتھ پہچان لیتا بھی، پھر سرکار کو پیش بھی کر دیتا۔ تو آقا فرمائے جو دور سے درود بھیجتا ہے اس کا درود فرشتے مجھ تک بھیجتے ہیں، جو میرے قریب رہ کر درود پڑھتا ہے اس کا درود میں خود سنتا ہوں۔ اب اس پر ایک بات ذہن نشین کر لیں، ارے فرشتہ کیا کر رہا ہے وہاں پہ؟ سرکار کے پاس فرشتہ کیا کر رہا ہے؟ غلامی کر رہا ہے نا جی، نوکری کر رہا ہے۔ نوکر کو اللہ نے یہ شان دی سرکار کے صدقے میں کہ کانوں سے کہیں پر سے بھی روئے زمین سے درود پڑھا جاتا ہے، سن لیتا بھی ہے، سرکار کو پیش بھی کر دیتا ہے۔ ایک ہی فرشتے کا اتنا پاور جو سرکار کے غلامی میں ہے، اس کی طاقت کا یہ عالم ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔
دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور ہم یہاں سے پڑھے وہ وہاں سے سنے، ہم یہاں سے پڑھے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول پاک نے فرمایا جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھنے والا ہے، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ایک بار درود پڑھنے پر اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو درود شریف استغفار بھی ہوا، اور فرمایا سرکار نے جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو صدقہ اور خیرات کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جو ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے درود کی برکت سے ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے۔ وہ فرشتے کے 70,000 سر، 70,000 چہرے، 70,000 منہ ہوتے ہیں، اور وہ قیامت تک پڑھنے والے کے لیے الگ الگ 70,000 بولیوں میں مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اب اللہ پاک اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا تو کیا فرمائے گا؟ بزرگان دین نے یہاں تک بیان کیا، ایک شخص کا ایک قبرستان پر سے گزر ہوا تو کیا ہوا، وہ جاتے جاتے ایک بار درود شریف پڑھا بس، اور کہا اے اللہ اس کا ثواب یہ قبرستان والوں کو پہنچا دے۔ 70 لوگ وہ قبرستان میں آگ کے بیڑیوں میں، اور ساری قبر ان کی آگ سے بھری ہوئی تھی، وہ عذاب میں مبتلا تھے۔ وہ ایک بار درود پڑھ کے بخشا تو اللہ تعالیٰ نے 70 مردوں کا عذاب بیک وقت اٹھا لیا۔ یہ ایک بار درود شریف پڑھنے کی برکت۔ اور بزرگان دین نے نقل کیا اپنے کتابوں میں اس واقعے کو کہ ایک شخص نے محفل سے دور جاتے جاتے دیکھا کہ مجلس چل رہی ہے، جلسہ ہو رہا ہے، علماء اکرام کے خطابات ہو رہے ہیں۔ اس نے سوچا کیوں نہ تھوڑا بیٹھ کے سن لیا جائے۔ وہ آیا محفل میں بیٹھ گیا۔ جب بیٹھ گیا تو اس نے سنا اپنے کانوں سے کہ مولانا کہہ رہے تھے کہ جو شخص جتنا بلند آواز سے درود پڑھے گا اللہ اس کی اتنی ہی مغفرت فرما دے گا۔ تو اس نے سنتے ہی مجلس میں سب سے بلند آواز سے درود پڑھا، تو جتنوں نے سنا اس کی بلند آواز کو دیکھ کر سب نے بلند آواز سے پڑھا۔ بس یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، وہ تھا جہنمی اعمال کے لحاظ سے، وہ ایک بار بلند آواز سے درود پڑھنا اس کے کام آ گیا اور اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم جیسے بزرگ وہ فرماتے ہیں میں گیا حج کے لیے یا عمرے کے لیے، تو میں نے دیکھا جدھر جدھر میں طواف کرنے کے لیے جاتا ہوں، سعی کرنے کے لیے جاتا ہوں، زمزم پینے کے لیے جاتا ہوں، میرا واسطہ ایک ایسے نوجوان سے پڑتا ہے کہ وہ کثرت سے درودی پڑھا ہے، کوئی وظیفہ ہی نہیں پڑھا، چلتے ہوئے بھی درود پڑھا، طواف کر رہا تو درود پڑھا، دعا تک نہیں مانگ رہا، درودی درود درودی درود درودی درود پڑھتا جا رہا ہے، سعی میں درود، صفا پہ درود، مروہ پہ درود، حلق بنا رہا تو درود، سمجھ رہے آپ؟ تو ہر جگہ میں نے اس کو دیکھا وہ درود کے سوا کوئی وظیفہ نہیں پڑھا ہے۔ تو میں نے اس کو جیسے ہی وہ فارغ ہوا اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ دوسرے اعمال بھی تو کرنے کے ہی ہے نا، دوسرے بھی تو اعمال صدقہ خیرات ہے، دوسرے نوافل ہیں، وہ بھی تو کرنے کے ہیں، پھر تم کثرت کے ساتھ صرف درود ہی کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس بچے نے کہا دیکھیے صاحب، میرے جو ہے نا والد محترم بڑے شرابی تھے، ایسے شرابی کے شراب کی بوتل ان کے بغل سے اترتی نہ تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ جب جو ہے نا ان کا انتقال ہوا تو میں اس وقت کشتی میں تھا، وہ بھی میرے ساتھ تھے، ہم دونوں کے علاوہ کشتی میں کوئی تیسرا نہ تھا، والد کا وہاں انتقال ہو گیا۔ تو شراب کے عادی ہونے کی وجہ سے، توبہ کیے بغیر مرنے کی وجہ سے ان کے چہرے کا جو ہے نا کیا ہے پورا نور ختم ہو گیا، اور چہرے پہ پورا جو ہے نا کالا پن آ گیا، انتہا درجے کا سیاہ پن، جسم سے بدبو آنے لگی، تعفن پیدا ہونے لگا۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میت کو کنارے تک کیسے لے جاؤں، اور کنارے پہ لے گیا لوگ دیکھیں گے تو بدظن ہوں گے، دریا میں ڈال دوں تو میرے والد کو مچھلیوں کے حوالے کیسے کر دوں، دل گوارا نہیں ہو رہا تھا۔ تو میں اسی کشمکش کا شکار تھا۔ اب وہ سوچتے سوچتے مجھے غنودگی تاری ہوئی، آنکھ لگ گئی، تو میں نے دیکھا ایک نورانی بزرگ تشریف لائے میرے خواب میں۔
اور وہ تشریف لا کر مسکراتے چہرے کے ساتھ میرے والد کی میت پہ اپنا دستے مبارک پھیرے اور اس کے ہاتھ جانے لگے۔ انہوں نے جیسے ہی دستے مبارک پھیرا، میرے والد کا چہرہ جسم پورا صحیح سلامت ہو گیا، چہرہ نورانی ہو گیا، میت میں سے جو تعفن بدبو آنے لگی وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ خواب دیکھا میں نے، تو میں نے خواب ہی میں وہ صاحب سے، وہ بزرگ سے پکڑ کر پوچھا کہ حضرت والا آپ کون ہیں؟ کیوں میرے والد کے ساتھ یہ حسن سلوک فرمایا؟ کیوں ان پر یہ عنایت اور کرم فرمایا؟ مجھے ذرا بتائیے۔ تو انہوں نے کہا میں تیرا اور تیرے باپ کا نبی محمد الرسول اللہ ہوں۔ تو میں نے کہا میرے باپ تو بڑے شرابی تھے، بڑے نافرمان تھے، بغیر توبہ کے مرے، پھر آپ نے یہ کرم کیوں کیا؟ تو نہیں جانتا، حضور نے فرمایا تو نہیں جانتا، یہ تیرے اور میرے، تیرے والد کے اور میرے درمیان راز ہے۔ جب تیرا والد رات کو سونے کے لیے بستر پہ آتا تو وہ باوضو ہو جاتا اور مجھ پر اس وقت تک درود پڑھتا رہتا جب تک اس کی آنکھ نہ لگ جاتی، اسے نیند نہ آ جاتی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا، جو میرے اور اس کے درمیان میں راز تھا، اسی درود کی برکت سے میں آیا ہوں اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عنایت میرے والد پر دیکھی تو آنکھ جب کھلی، خواب سے بیدار ہوا تو میں نے میت کی طرف دیکھا تو جیسا خواب میں تر و تازہ پائی تھی میت، ویسے ہی حقیقت میں میت تر و تازہ تھی۔ تعفن بدبو ختم ہو چکا تھا، چہرہ نورانی ہو چکا تھا۔ اطمینان کے ساتھ میں کنارے لا کر میرے والد کی جنازہ وغیرہ پڑھا کر ان کی تدفین عمل میں لایا۔ تو اس دن سے میرا یہی عمل ہے، بس درود ہی پڑھتا جاتا ہوں، درود ہی پڑھتا جاتا ہوں، درود ہی میرا وظیفہ ہے۔ اب یہ تو ہو گئی درود کی بات۔ اب سلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وَسَلِّمُوا تسلیما، خوب سلام پڑھو۔ درود کی بات آئی تو یوں نہیں فرمایا صلو صلاۃ علیہ، صلو علیہ فرمایا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے درود پہ کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوگا، اعتراض کرنے والے سلام پہ پیدا ہوں گے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَسَلِّمُوا تسلیما، سلام پڑھو، سلام ڈبل کہا، یعنی خوب سلام پڑھو، جتنا درود پڑھتے ہو اس سے زیادہ سلام پڑھو۔ مولا ایسا کیوں فرمایا؟ فرمایا ایسا اس لیے فرمایا درود پڑھے تو ثواب ملتا ہے، سلام کرو تو جواب ملتا ہے، سلام کرو تو جواب ملتا ہے۔ اگر تو ثواب کا طالب ہے تو پڑھ میرے محبوب پر درود، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا درود پڑھے گا اتنا حضور کے قریب ہوگا۔ حضور نے خود فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہے جو زیادہ درود پڑھنے والا ہے۔ 10 بار جو درود پڑھے گا روزانہ صبح شام، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے فرمایا۔ 100 بار روزانہ درود پڑھے گا، پیشانی پہ لکھ دیا جائے گا یہ شخص دوزخی نہیں ہے، منافقوں میں سے نہیں ہے۔ 1000 بار روزانہ درود پڑھنے والے کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا جائے گا، جہنم اس پر حرام کر دی جائے گی۔ اور اچھا یہ بھی سنیے، درود شریف کے تعلق سے علماء نے، تمام علماء نے فرمایا یہ کبھی نام مقبول نہیں ہوتا، کبھی نام مقبول نہیں ہوتا، پڑھتے ہی قبول ہو جاتا ہے۔ ارے حد تو یہ ہے نماز میں پڑھ لو تو نماز قبول ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک ہے دار قطنی کی، رسول پاک نے فرمایا جو نماز پڑھے، نماز میں میرے ساتھ میری آل پر درود نہ پڑھے اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ اب بتاؤ، تلاوت قرآن بھی قبول نہیں ہو رہی، تسبیح بھی قبول نہیں ہو رہی، تشہد بھی قبول نہیں ہو رہا، یہ سب کچھ قبول کرانے کے لیے درود و سلام کی ضرورت ہے۔ آقا فرماتے ہیں نماز قبول ہوتی ہے مجھ پر میری آل پر درود پڑھنے کے باعث۔ دعا کے تعلق سے کیا فرمایا؟ تمہاری دعائیں زمین آسمان کے بیچ میں معلق لٹک جاتی ہیں اگر مجھ پر میری آل پر درود نہ پڑھ لو۔ جب پڑھ لیتے ہو تو وہ عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے، پر والے پرندے کی طرح ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا دعا کی قبولیت درود پہ ڈیپینڈ ہے۔
نماز کی قبولیت درود پہ ڈیپینڈ ہے. ہر عمل وضو میں پڑھ لو تو وضو مقبول, نماز میں پڑھ لو تو نماز مقبول, زکوٰۃ دیتے وقت پڑھ لو زکوٰۃ مقبول, حج کرتے وقت پڑھ لو حج مقبول, روزہ رکھ کر روزے میں پڑھ لو تو روزہ مقبول. ارے دوسری عبادتیں بھی اس کے ذریعے مقبول. اور یہ ایسا عمل ہے کہ درود شریف کے تعلق سے اللہ کے تمام علماء اکرام جو رسول پاک کے امتی فرماتے ہیں ایسا مقبول عمل ہے کہ نماز اگر ریاکاری سے پڑھے, اللہ نے فرمایا الذین ھم یراؤن, منہ پہ مار دی جائیں گی. حج اگر دکھاوے سے پڑھے, حج اگر دکھاوے کے لیے کرے, لوگ مجھے حاجی بلائیں بول کے کرے, منہ پہ مار دیا جاتا. روزہ منہ پہ مار دیا جاتا دکھاوے کے لیے رکھے تو, سمجھ رہے, صدقہ خیرات زکوٰۃ منہ پہ مار دی جاتی دکھاوے کے لیے کرے تو. اچھا, حرام کمانے والا شخص اگر حرام کمائی سے زکوٰۃ دے نامقبول, حرام کمایا سو شخص مسجد بنا دے نامقبول ہے, نہیں مدرسہ بنا دے نامقبول. مگر حرام کھانے والا شخص بھی اگر درود پڑھ لے تو مقبول ہے. اگر دکھاوے کے لیے درود پڑھے مقبول ہے, اگر کھڑا ہو کر درود پڑھے مقبول ہے, بیٹھ کر پڑھے مقبول ہے. حد تو یہ ہے لیٹ کر پڑھ لے تب بھی مقبول ہے. ارے اور حد تو یہ ہے نماز بغیر وضو کے پڑھ لو تو نامقبول ہے, مگر درود بے وضو بھی پڑھ لیتا ہے تو مقبول ہی مقبول ہے, مقبول ہی مقبول ہے. اسی لیے میں نے کہا جو شے نظر سے گزرے درود پڑھ, جو شے نظر سے گزرے درود پڑھ. ہر شے سے ظاہر ہے انوار مصطفیٰ, ہر شے سے ظاہر ہے انوار مصطفیٰ. بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. یہ سب درود شریف کی برکتیں ہیں. پڑھو گے تو یہ سب ملتا چلا جائے گا, پڑھو گے تو ثواب ملتا چلا جائے گا, پڑھو گے تو جنت کی نعمتیں ملتی چلی جائے گی, پڑھو گے تو اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے, رسول اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. فرشتے آ کر تمہارا منہ چومنے لگیں گے. جس درود شریف کے دستر کو اپنے گھر میں سجا لو تو فرشتوں کی آمد تمہارے گھروں میں ہونا شروع ہو جائے گی. فرش زمیں بھی عرش بن جائے گی اگر درود و سلام کے ترانے اپنے زبان پر سجا لو گے تو. یہ عظمت ہے درود و سلام کی, درود کی. اب سلام کرے گے تو کیا ہوگا؟ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں رسول پاک سے باتیں کروں, جتنی دیر باتیں کرنا چاہتا ہے سلام پڑھ لے, جتنی دیر سرکار سے بات کرنا چاہتا ہے سلام کر لے. کیونکہ میں نے آپ کو سلام کیا, آپ نے کیا کہا؟ وعلیکم السلام. میں نے کہا السلام علیکم, تم پر سلام ہو. آپ نے کہا وعلیکم السلام. جیسا آپ نے ہم کو سلامت رہو کہا, آپ بھی سلامت رہو. یہ آپ نے کہا. دیکھو میں نے آپ سے بات کی تو آپ نے کیا کیا؟ مجھ سے جواباً بات کی. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ رسول پاک سے میں گفتگو کروں تو رسول پاک کے وصال کے بعد بھی آقا نے گفتگو کا ایک ذریعہ امت کے لیے رکھا ہے, اور وہ ذریعہ ہے سلام پڑھنا. اب جس کی خواہش ہے میں مصطفیٰ سے بات کروں وہ رسول پاک پر سلام پڑھا کرے, سرکار دو جہاں پر سلام پڑھا کرے. اور اچھا جس کی خواہش ہے سرکار سے دعا لوں وہ بھی رسول پاک پر سلام پڑھا کرے. آپ نے کہا تم سلامت رہو, ہمارے دعا کی اہمیت نہیں, ہم کرو یا نہ کرو سرکار تو سدا سلامت ہیں. مگر حضور اگر ایک بار کہہ دے میرے امتی تو سلامت رہے تو ہمارا بیڑا ہی پار ہے, ہمارا بیڑا ہی پار ہے. تو سرکار کی دعا لینے کے لیے سلام ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا درود پڑھو تو ثواب ملتا نا, درود پڑھو مگر سلام پڑھے تو مصطفیٰ کا جواب اور دعا ملتی. اور اسی سے تو تمہارے بیڑے پار ہوں گے, اسی سے تو تم ابلیس سے بچو گے, اسی سے تو تم جنت کے مستحق بنو گے, اسی سے تو میرا کرم تم پر دوبالا ہوگا. میں چاہتا ہوں تم پر میری بخششیں بہت ہو, تم پر میری رحمتیں بہت ہو, تم پر میرا کرم بہت ہو, تم جلد سے جلد جنتی بن جاؤ. تو اس کے لیے لازم ہے مصطفیٰ کی دعا تمہارے شامل حال ہو جائے. تو سلام خوب پڑھا کرو تو تم کو کیا ملیں گی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور رسول پاک سے گفتگو کا شرف ملے گا. یہ ہو گئی بات. اب آئیے سلام اور درود. بعض بے وقوف کہتے ہیں ٹھہر کے کئی کو پڑھ رہے, بیٹھ کے پڑھو گے, کئی کو بیٹھ کے پڑھنا بول کے پوچھو ان کو کیا پوچھو؟ کئی کو بیٹھ کے پڑھنا
دونوں بولتے کہ نماز میں درود پڑھ کے بیٹھ کے پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، بیٹھ کے پڑھے نا تو ایک ہی نماز یاد ہے 5 ٹائم کی، دوسری نماز یاد نہیں ہے، مرے تو پڑھتے سو نماز جنازہ، وہاں پہ درود ابراہیم کھڑے ہو کے پڑھے، پھر اس کا کیسا؟ تو نماز ہی نے ہم کو بتایا بیٹھ کے پڑھنا بھی نماز سے ثابت ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا بھی نماز سے ثابت ہے۔ جمعہ کے خطبے میں امام کھڑے ہو کے پڑھا ہے نہیں؟ دیکھو 2 نمازیں بتایا میں، ایک نماز 5 وقت کی اور ایک نماز جنازہ، یہاں پہ ٹھہر کے بھی پڑھے بیٹھ کے بھی پڑھے، مگر رخ کدھر تھا، چہرہ کدھر تھا؟ قبلے کی طرف، تو لوگوں کو شک پیدا ہو سکتا تھا درود پڑھے تو قبلے کی طرف ہی منہ کرنا بول کے، تب اس کا رد کر دیا نبی پاک نے۔ کیا رد کیا؟ جمعہ کے خطبے کو امام کو کھڑا کر دیا، اب امام کی پیٹھ قبلے کو ہے، فیس مصلیوں کی طرف ہے، تو قبلے کی طرف پیٹ کر کے امام کہہ رہا ہے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، کیا؟ اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد ہم درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو کھڑے ہو کر امام نے پڑھا قبلے کی طرف پیٹ کر کے درود و سلام، تو معلوم ہوا کھڑے ہو کر قبلے کی طرف پیٹ کر کے بھی درود و سلام پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان۔ کیا نام بتایا میں؟ حذیفہ بن یمان۔ یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے مجلس میں، جیسے ہی آئے حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا اے حذیفہ کیسی ہے طبیعت وغیرہ، حال کیسا ہے؟ بولے کس حال میں صبح ہوئی؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت کیا بتاؤں، ایک شے کو اللہ کے برابر مانتو، بولے ایک شے ایسی ہے جس کو اللہ کے برابر مانتو، اور وہ شے کو مخلوق نہیں مانتو، وہ شے کو مخلوق بھی نہیں مانتو، اور دوسری بات ایسی ہے ایک شے ایسی جو اللہ کے خزانوں میں ہے نہیں، یہ عقیدہ رکھتا ہوں بولے، اور ایک بات یہ ہے صلاۃ بغیر وضو کے پڑھتا ہوں بولے، اور ایک بات یہ فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ فاروق اعظم تلوار کے مٹھ پہ ہاتھ رکھ لیے، بولے کیا بول رہا، خبر ہے کچھ تو بھی؟ بولے یہ سب کفریہ کلمات ہے، فوراً تجدید ایمان کر، تجدید ایمان کر کے ایمان کو لوٹا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے خزانے میں کوئی شے نہیں ہو سکتی، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ کفر ہے، کفر۔ بولے کیا بک رہا ہے؟ بولے اتنے میں مولا علی شیر خدا ہے، ڈانٹ رہے تھے فاروق اعظم فوراً توبہ کرو، فوراً توبہ کرو۔ آپ آئے حضرت کیا بات ہے، کس بات پہ توبہ کرائی جا رہی؟ بولے اس نے 4 باتیں ایسی کہی جو کفری آئے۔ کیا کہا؟ تو بولے ایک شے کو اللہ کے برابر مانتا اور اس کو مخلوق نہیں مانتا، اور بولا کہ ایک شے اللہ کے خزانے میں نہیں ہے، اور بولا کہ صلاۃ بغیر وضو کے پڑھتا ہوں، اور بولا کہ فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت آپ اس کا جو مطلب سمجھ رہے انہیں دوسرے مطلب سے بول رہا، یہ مطلب سے نہیں بولا۔ بولے یہ مومنی چھے اور اس کے تمام باتیں قرآن سے ثابت ہے۔ بولے وہ کیسے؟ بولے تو اس نے جو پہلی بات کہی ایک شے وہ اللہ کے برابر مانتوں، اور کیا مانتوں؟ مخلوق نہیں مانتوں، وہ ہے قرآن۔ بولے انہوں قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی صفت ہے۔ جہاں ذات رہتی وہیں صفات رہتے نا جی، ذات صفت سے الگ رہتی کیا؟ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، وہ اللہ کے برابر ہی ہے۔ بولے اور اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ بولے مخلوق ہے کیا؟ نہیں ہے، اس نے صحیح کہا۔ بولے دوسری بات اس نے کہی ایک شے ایسی ہے جو اللہ کے خزانے میں نہیں، تو اس کے بولنے کا مطلب ہے اللہ نے کہا لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی بندے پر ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتا، تو اللہ کے خزانے میں ظلم نہیں ہے۔ بولے کیا نہیں ہے؟ ظلم نہیں ہے۔ پھر مولا علی شیر خدا نے کہا تیسری بات اس نے کہی صلاۃ بغیر وضو کے پڑھتا ہوں، تو آپ اس کا مطلب سمجھے نماز، یہ نماز نہیں بول رہا، درود شریف بغیر وضو کے پڑھتا ہوں بولا۔ بولے چوتھی بات اس نے کہی فتنے سے محبت کرتا ہوں،
قرآن میں اللہ نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب ہے میں مال اور اولاد سے محبت کرتا ہوں۔ اب بتاؤ کیا کفر ہے؟ بولے یہ تو توحید ہی توحید ہے۔ بولے تو فاروق اعظم بولے اگر عمر رضی اللہ عنہ بولے اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا تھا۔ بولے ایک ناحق قتل ہو جا رہا تھا میرے ہاتھ سے، بولے علی نے بچا لیا تجھے قتل ہونے سے۔ بولے تو اس میں اہم بات میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ بغیر وضو کے درود پڑھتا ہوں۔ اس پر مولا علی نے اعتراض نہیں کیا، عمر بن خطاب نے اعتراض نہیں کیا، صحابہ مجلس میں ہیں کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ کیسے پڑھتا؟ یہ بے ادبی ہے، نہیں بولے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ بغیر وضو کے بھی درود پڑھتا ہے، صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، نہیں پڑھنے سے بے وضو پڑھ لینا بہتر ہے۔ سمجھ رہے؟ بے وضو پڑھنے سے ہزاروں گنا بہتر وضو سے پڑھنا ہے، مگر نہیں پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ ہی لے درود شریف۔ سمجھ گئے بات آپ؟ اب درود شریف پڑھنا کیسا؟ درود ہو یا سلام ہو، پوری توجہ سرکار کی طرف رکھ کے پڑھنا۔ ایک تو کیا ہے، سرسری آپ درود پڑھ لے رہے، اللہم صلی علی محمد، دیکھ رہے ادھر ادھر دیکھ رہے، ذہن منتشر ہے، ایسا بھی پڑھے تو مقبولی سے ہو۔ مگر سرکار فرمائے میرے مزار پہ فرشتہ کھڑا ہوا ہے، وہ درود کو لا کے پہنچاتا، جو میرے قریب رہ کر درود بھیجتا اس کا درود میں خود سنتوں۔ مطلب آپ اگر توجہ کر دیے سرکار کی طرف اور یہ سوچ کے درود پڑھے سرکار میرے سامنے ہے، میں سرکار کو درود سنا رہا ہوں، تو سرکار خود آپ کا درود سنتے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرشتہ لے جا کے پہنچایا تب بھی سنے اور یہاں ڈائریکٹ سنے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جب آپ توجہ سرکار کی طرف کر کے درود و سلام پڑھتے تو سرکار اپنی توجہ آپ کی طرف کرتے، آپ کی طرف حضور کی توجہ ہوتی، اور اسی سے نصیب بلند ہو جاتے ہیں، اسی سے نصیب سنور جاتے ہیں۔ اور جب آپ توجہ نہیں کرتے آپ کا درود و سلام فرشتہ لے جا کر پہنچاتا ہے، یہ فرق ہے۔ تو توجہ کے ساتھ درود و سلام کو پڑھا کرے، باوضو ہو کر درود و سلام کو پڑھا کرے، قبلہ رخ ہو کر درود و سلام کو پڑھنا، یہ سب آداب ہیں، فضیلت کے لحاظ سے اعلیٰ ہے۔ مگر پیٹ کر کے بھی پڑھ سکتے، جدھر چاہے منہ کر کے پڑھ سکتے، سفر میں پڑھ سکتے، دکان پہ پڑھ سکتے، گھر میں پڑھ سکتے، کھڑے کے پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ سکتے، کیسا بھی پڑھو درود پڑھو بولے، کیسا بھی پڑھو سلام پڑھو بولے، اکیلے بھی پڑھ سکتے، اجتماعی بھی پڑھ سکتے۔ دیکھو نمازوں میں سب مصلیان مسجد اور امام صاحب سب مل کے درود پڑھے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہے نہیں؟ جب آپ اکیلے میں پڑھے تو اکیلے پڑھ لے رہے، تو اجتماعی پڑھنا بھی نماز سے ثابت، اکیلے پڑھ لینا بھی کیا ہے؟ امام کی اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور صحابہ کی سنت سے ثابت۔ تو آپ کیسا بھی چاہیں درود و سلام کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب آخری باتیں اہم ترین ہیں، اس کو عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ اب درود شریف جب آپ بھیج رہے، تو درود شریف کو کون سے الفاظ سے بھیجنا، اس پہ باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ دو چار جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے، احادیث شریفہ آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ ایک حدیث پاک جس کو کس نے روایت کیا ہے، یہ حدیث پاک کو حضرت کعب بن عجرہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھو حضرت ابو حمید السعدی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پڑھو رسول پاک پر درود۔ کیسے پڑھو؟ ایسے پڑھو، اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ حدیث کو بیان کیا امام بخاری نے، بخاری شریف میں، اور کتاب الانبیاء اور جلد نمبر کیا ہے 3، حدیث نمبر 3159 ہے۔ اب یہ حدیث میں نے بتایا آپ درود ابراہیم پڑھتے، کون سا درود پڑھتے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مگر یہ جو درود میں نے پڑھا اس میں اضافہ ہے، اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ، میرے ازواج پہ بھی درود پڑھو، میرے ذریت یعنی میری تمام اولاد پہ بھی درود پڑھو۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ؟ تو حضور کے ازواج اور حضور کی ذریت پہ درود پڑھنا
یہ الفاظ کو بیان کیا ابو حمید السعدی نے بخاری شریف میں، امام بخاری نے اس کو لیا. یہ ایک حدیث ہو گئی. ان الفاظ کے ساتھ درود شریف کو پڑھنا. اب دوسرے الفاظ درود پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتی بعدد کل معلوم لک. عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے. اب یہ حدیث سنا رہا ہوں ابن ماجہ کی، کتاب اقامت الصلاۃ والسنہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 293، حدیث نمبر 906. ٹھیک ہے. اب حدیث کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ اذا صلیتم علی رسول اللہ، جب تم درود پڑھو رسول پاک پر، فاحسنوا الصلاۃ علیہ، اچھے الفاظ کے ساتھ پڑھو، اچھے طریقے سے پڑھو. اب اچھے الفاظ کیسے ہونا؟ صحابہ نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود سے. قربان جاؤ ان پر، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، انہوں نے مسئلے حل کر دیے. آج ہم درود تاج پڑھتے ہیں، بے وقوف لوگ کہہ اٹھتے ہیں یہ درود تاج کوئی حدیث سے ثابت نہیں، درود تنجینا کسی حدیث سے ثابت نہیں، درود ناریہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، درود مقبول کسی حدیث سے ثابت نہیں، درود شفا کسی حدیث سے ثابت نہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ارے ان بدبختوں سے میں کہنے لگا ہوں، کبھی پڑھی ہے یہ حدیث حضرت ابن ماجہ کی؟ یہ حدیث پاک میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اچھے الفاظ سے درود پڑھو، اچھے الفاظ سے، اچھے طریقے سے درود پڑھو. پوچھا گیا کیسے؟ اچھے طریقے کا مطلب کیسے پڑھیں، کیا الفاظ ہوں؟ اب وہ بیان کرتے ہیں قولوا اللہم اجعل صلاتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین و امام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیری وقائد الخیری ورسول الرحمہ. اور فرمایا اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبطہ بہ الاولون والآخرون. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک میں کیا بات بتا دیا انہوں نے کہا یہ الفاظ لگا کے پڑھو درود شریف میں. کیا الفاظ لگاؤ؟ اللہم اجعل صلاتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین و امام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک و امام الخیری وقائد الخیری ورسول الرحمہ. اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبطہ بہ الاولون والآخرون. اب بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ سرکار کی نعت ہے، تو درود معے نعت پڑھا کرو کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود. حضور سے پوچھا گیا، حضرت عقبہ بن عمر بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ حضور نے سکھایا اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آل محمد. یہ درود کو بیان کیا امام ابو داود نے کتاب الصلاۃ میں، اور جلد 1 صفحہ نمبر 285 پر، نہیں صفحہ نمبر 258 اور حدیث نمبر 981 ہے. اسی حدیث کی کتاب ابو داؤد. درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آل محمد. اسی طرح اور پوچھا گیا سرکار سے، حضرت زید بن خارجہ انصاری نے پوچھا یا رسول اللہ درود کیسے پڑھے؟ حضور نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھو. اور پوچھا کسی نے یا رسول اللہ درود کس طرح پڑھے؟ درود کس طرح پڑھے؟ حضور نے کہا اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد نبی الامی وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ امام حاکم نے روایت کیا مستدرک علی الصحیحین میں، جلد 1 صفحہ 401 حدیث نمبر 988 ہے. اسی طرح پوچھا یا رسول اللہ درود کیسے پڑھیں؟ حضور نے کہا حضرت بریدہ سے اللہم اجعل صلواتک وبرکاتک علی آل محمد کما جعلتہا علی ابراہیم انک حمید مجید. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود کیسے پڑھیں؟ دیکھو اب یہ قول بزرگان دین سے منقول ہے. علامہ ابن جوزی، امام علامہ ابن جوزی وہ بیان کرتے ہیں میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ محمد بن ادریس الشافعی یعنی امام شافعی جن کو ساری دنیا امام مانتی ہے،
یہ امام شافعی کی کیسے اللہ پاک نے مغفرت فرمائی، ان کے درجات ان کو کیا ملے، ان کا مقام کیا ہے اللہ کے نزدیک۔ حضور سے پوچھا انہوں نے خواب میں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام علامہ ابن جوزی، ان کی کتاب کا نام ہے صفوۃ الصفوہ، جلد 2 صفحہ نمبر 257۔ اس پہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول پاک نے خواب میں فرمایا کہ امام شافعی کی اللہ نے مغفرت کر دی۔ میں نے پوچھا کیسے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک درود ایسا ہے جو مجھ پر بھیجتا ہے، ویسے الفاظ سے کسی نے مجھ پر درود نہیں پڑھا۔ تو انہوں نے عرض کیا ایسے کون سے الفاظ سے پڑھتا ہے یا رسول اللہ وہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں بتایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ غافلون۔ یہ الفاظ سے اس نے درود پڑھا ہے، اور اس انداز سے کسی نے درود نہیں پڑھا اس سے پہلے، تو اللہ پاک نے اس درود کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا سرکار کو اگر نئے نئے الفاظ جوڑ کر درود بھیجا جائے تو آقا خوش ہوتے ہیں اس سے۔ اللہ اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ حضور کی شان بھی بیان ہو اور درود بھی بھیجا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بہت بڑے امام ہیں علامہ بارزی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا سب سے افضل درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک، یہ ہے بول کے بولے۔ اس کو امام اسقلانی نے فتح الباری میں بیان کیا۔ اسی طرح اور ایک درود شریف ہے، امام علامہ کمال بن امام حنفی نے بیان کیا، اللہم صلی ابدا افضل صلواتک علی سیدنا عبدک و نبیک و رسولک محمد و آلہ وسلم علیہ تسلیما وزدہ شرفا و تکریما وانزلہ المنزل المقرب عندک یوم القیامہ۔ ان الفاظ کے ساتھ درود پڑھنا سرکار پہ سب سے افضل ہے۔ یہ علماء جو اولین ہیں سرکار کی امت کے، علماء اولین، ان کے نزدیک افضل درود کون سا ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن جو علماء آخرین ہیں ان کے پاس سب سے افضل درود درود ابراہیم ہے جو ہم نماز میں پڑھتے۔ ٹھیک ہے، اب آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، وہ یہ کہ حضرت امام شیخ سعد الدین محمد حموی قدس سرہ العزیز نے بیان کیا کہ ایک دو قسم کے سرکار پہ درود بھیجے نہیں گئے، ایک دو قسم کے نہیں، 12,000 قسم کے صیغوں سے سرکار پہ درود بھیجا گیا۔ 1400 سال کی تاریخ میں علماء، ائمہ، مجتہدین نے 12,000 قسم کے صیغوں سے رسول پاک پر درود بھیجا۔ حضرت اویس قرنی نے کہا اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ حضرت سیدنا امام محمد بن سلیمان الجزولی نے کہا کہ جو شخص یہ درود زیادہ پڑھے وہ کرامت والا جب تک نہ ہو جائے موت نہیں آ سکتی۔ کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃً دائمۃً مقبولۃً تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ اس میں الفاظ کیا ہے؟ اے اللہ رسول پاک پر ایسا درود بھیج جو مقبول ہو، ہمیشہ باقی رہے، کبھی ختم نہ ہو، اور وہ درود ایسا ہو کہ اس کی وجہ سے ہم کو جو حضور کا حق ادا کرنا ہے وہ ادا ہو جائے۔ یہ معنی ہے وہ درود شریف کے جو میں نے پڑھ کر سنایا۔ امام محمد بن سلیمان الجزولی نے یہ بات کہی، اور درود شریف اگر یہ کثرت کے ساتھ پڑھے، کنویں میں تھوک دے تو کنویں کا پانی بغیر ڈول اور رسی کے اوپر آ جائے گا۔ یہ کرامتوں کا صدور ہوا ہے۔ درود شفا کے نام سے ایک درود شریف ہے، اگر اس کو بیمار کثرت کے ساتھ پڑھنے لگ جائے تو اللہ اس کے بیماریوں کو شفا سے بدل دے گا۔ ارے سرکار کے ذکر کی برکت سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہے، بلائیں دور کر دی جاتی ہیں۔ ایک کشتی میں صوفی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور کئی لوگ وہ کشتی میں سوار تھے، اور کشتی بھنور میں پھنس گئی تو غنودگی طاری ہوئی وہ صوفی پر، تو اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فیضیاب ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ جل از جل درود ناریہ
اس کا ورد شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ تم تمام کو کیا کرے گا؟ اس سے بچا لے گا۔ اور بعضوں نے کہا کہ درود تنجینا کے تعلق سے وہ بزرگ کو جو ہے نا کیا ہے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو درود تنجینا انہوں نے 1000 مرتبہ سب کشتی میں سوار سوالوں کو لے کر پڑھا۔ وہ پڑھنا تھا ابھی دوران میں اس سے ابھی 1000 کمپلیٹ بھی نہیں ہوئے، اللہ پاک نے بھنور سے کشتی کو نجات عطا فرما دی۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ؟ تو اتنے درود ہے اگر سنانے لگوں تو رات کافی نہیں ہوگی، مگر مختصراً میں نے یہ جو گفتگو اختتام پہ کی اس کا مقصود صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ درود شریف کے اندر نئے نئے الفاظ کے ساتھ درود بھیجا کریں۔ یہ سرکار کو پسند ہے کہ نعت بھی ہو درود و سلام بھی ہو، تو نعت معے درود و سلام معے نعت کے پڑھا کرے، اور درود بھی پڑھا کرے، سلام بھی پڑھا کرے۔ اچھا سلام بولے تو ہمارے اشخاص کے ذہن میں یہ آتا ہے، ہمارے لوگوں کے، کہ سلام سے مراد بس وہ جو اردو میں کھڑے ہو کے پڑھتے دیکھو، احمد مصطفیٰ سلام علیہ، کعبے کے بدرالدجا مصطفیٰ جان رحمت یا نبی سلام علیکہ، یہی سلام سمجھ رہے، اس کے علاوہ سلام ہے نہیں سمجھ رہے۔ مگر صحیح یہ ہے کہ سلام کیا ہے معلوم ہے آپ؟ رسول پاک کے جو نام قرآن میں ذکر کیے گئے نا، وہ ناموں کو لیتے ہوئے کرنا۔ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یاسین، السلام علیکہ طٰہٰ، السلام علیکہ یا ایھا المزمل، السلام علیکہ یا ایھا المدثر، ایسے القابات سے جو ہے نا سرکار کو سلام کرے۔ تو درود الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، یہ درود بھی ہو رہا سلام بھی ہو رہا، تو یہ الفاظ کے ساتھ کیا ہے؟ درود و سلام پڑھے۔ ایک آخری بات وہ یہ، بعض لوگ کیا کر رہے معلوم؟ اس طرف رخ کر کے کھڑے ہو جا رہے، اجتماعی بھی سلام ہو رہا تو اس طرف ہی رخ کر کے ٹھہرے، بعض لوگ پورے کے پورے ادھر ہی رخ کر کے ٹھہرے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ طریقہ کیا ہے؟ لوگوں کا گھڑا ہوا ہے، یہ علماء اکرام کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نادان یہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی طرف رخ کر کے سلام پڑھے تو اس سے کچھ تو بھی زیادہ جو ہے نا فیض وغیرہ ملتا سمجھ رہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ درود و سلام پڑھتے ہی سرکار کا فیض حاصل ہوا تھا۔ آپ ادھر رخ کرو نہ کو کرو، کعبے کی طرف رخ کرو نہ کو کرو، کدھر بھی رخ کرو نہ کو کرو، وہ لازم نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کر رہے، اتنا لازم کر لے رہے اس کو، نماز پڑھے گی ادھر رخ کر کے ٹھہر جا رہے، اب اس کو دوسرے لوگ دیکھ کے تعجب میں پڑ جا رہے، کیا تو بھی کر رہا وہی نے بولے، پریشان۔ تو کیا ہے معلوم ہے، اس قسم کے اعمال کو نہیں اپنانا چاہیے۔ صحیح یہ ہے جو علماء اکرام، مفتیان اکرام، قوم کے رہنما، اولیاء اللہ جو چیزوں کو اپنائے ہیں وہ طریقے کو یہ کیجیے۔ آپ طریقہ کیا ہے؟ جب سلام محفل میں پڑھا جاتا ہے تو امام کا رخ مصلیوں کی طرف، مصلیوں کا رخ امام کی طرف ہونا، پورے دائرے کی صورت میں کیا ہے معلوم ہے؟ سلام پڑھا جانا چاہیے۔ جب سرکار کے مزار اقدس کے سامنے ہے تب قبلے کو پیٹ کرنا، سرکار کے مزار کی طرف چہرہ کرنا۔ جب آپ سرکار کے مزار کے سامنے نہیں ہے، دوسرے مقام پر ہے، تو مزار کی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جدھر ہے ادھر سے آپ پڑھ لے سکتے درود و سلام۔ تو جتنا بھی پڑھنا ہے، جیسا بھی پڑھنا ہے، پڑھتے جائیے، وہ مقبول ہوتا چلا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھروں میں رحمت کے فرشتے نازل ہو جائیں تو آپ اپنے گھروں میں درود شریف کے دستر بچھا لیا کریں۔ اس سے بہتر، اس سے مقبول، اس سے زیادہ فضیلت والا اور کوئی اللہ کے پاس عمل نہیں ہے۔ نماز پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ یہ گارنٹی نہیں دے سکتے قبول ہو گئی بول کے، روزہ رکھے گارنٹی نہیں دے سکتے قبول ہو گیا بول کے، مگر درود پڑھتے ہی ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتے میں پڑھ دیا قبول ہو گیا بول کے۔ یہ شان اور عظمت ہے۔ اور ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جتنے بھی انبیاء آئے دنیا کے اندر، کچھ شانیں ایسی ہے جو اللہ نے کسی نبی کو نہیں دی، ہمارے نبی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ایک پہلا یہ کہ وضو کسی امت کو نہیں دیا گیا، صرف سرکار کو عطا کیا گیا، سمجھ رہے؟ اور دوسرا تیمم کسی نبی کی امت کو نہیں دیا گیا، مٹی سے غسل اور وضو کا تیمم کرنا یہ صرف یہ امت کو دیا گیا۔ اور یہ کیوں دیا گیا؟
حضور نے فرمایا میں پیدا ہوا، میرے خدم زمین پہ پڑے تو اللہ نے ساری زمین کو میرے خدموں کی برکت سے پاک کر دیا ہے۔ ہائے ہائے، کسی نبی کی امت کے لیے زمین پاک نہیں کی گئی ہے نہیں، حضور آ گئے تو ساری روئے زمین پاک کر دی گئی۔ یہ شان ہے رسول پاک کی، یہ کسی اور نبی کو نہیں عطا ہوئی۔ تیسری بات، قرآن کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا، صرف رسول پاک کو دیا گیا جو سب سے عظمت والی کتاب ہے۔ چوتھی بات، معراج کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، صرف رسول پاک کو دی گئی۔ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کسی نبی کو نہیں دی گئی، سرکار کو اور سرکار کی امت کو دی گئی۔ اور 5واں، کسی نبی کو امام الانبیاء بننے کا شرف نہیں دیا گیا، سرکار کو دیا گیا۔ 6ویں بات، سب نبی آئے، سب کو اللہ نے رحمت کہا، مگر سرکار آئے تو رحمت للعالمین کہا۔ ہر نبی آتا گیا تو اللہ نے اس کو نبی کہا، مگر سرکار آئے تو خاتم النبیین کہا، حضور پر نبوت کا دروازہ بن کر دیا گیا۔ یہ سب شانیں صرف تنے تنہا رسول پاک کو عطا کی گئی۔ اور ایک شان یہ دی گئی، محبوب ہر نبی کے لیے بھی میں نے ہر رات رکھی، ہر نبی کے لیے بھی میں نے سال بھر کی تمام راتیں رکھی، اور سب نبیوں کے لیے کہتا رہا رات کے آخر حصے میں جو بندہ بھی مجھے پکارے گا میں اس کی دعا کو سن لوں گا۔ رات کے آخری حصے میں میں اپنے بندوں کو ندا دیتا ہوں۔ ہر نبی سے بھی کہا، حضور کی امت سے بھی کہا، مگر حضور کے لیے فرمایا محبوب اب تو میرا محبوب ہے، تیرے لیے شان اور عظمت بڑھا دیتا ہوں۔ سب کے لیے کہا رات کے آخر حصے میں اٹھ کر مجھے پکارو، میں تمہیں پکارتا ہوں، مگر میرے محبوب کے امتیوں لو تمہارے لیے سال بھر رات کے آخر حصے میں روز پکارتا ہوں، مگر محبوب بندے ہی اٹھتے ہیں، کیا عبادت گزار ہی اٹھتے ہیں، بستر بہت کم چھوڑ کے مجھے پکارتے ہیں، مگر تم میں بہت سے گنہگار سوئے رہتے ہیں، تو گنہگاروں کے لیے میں نے ایک رات میرے محبوب تجھے شب برات کے نام سے عطا کر دی، نصف شعبان کے رات سے عطا کر دی۔ اب اس رات میں سورج ڈوبتے ہی میرے محبوب تیری امت کے لیے آسمان دنیا پر تجلی فرما دیتا ہوں۔ اب نہ کوئی گناہگار بچے گا، نہ کوئی نیک بندہ بچے گا، جو پکارے گا اس کے لیے میری ندا ہے، میرا دامن رحمت کھلا ہے۔ آؤ آؤ میرے گناہگار بندو، مجھے پکارو، میں تمہاری مغفرت کروں گا۔ آؤ آؤ میرے گناہگار بندو، مجھ سے عافیت طلب کرو، میں عطا کروں گا۔ آؤ آؤ میرے گناہگار بندو، مجھ سے شفا طلب کرو، میں شفا عطا کروں گا۔ ہے کوئی روزی میں کمزور، مانگ لے مجھ سے، میں اس کے روزی میں برکت اور ترقیاں دے دوں گا۔ ارے عاملوں کی چوکھٹ پہ مت پھرا کر، جادوگروں کے پاس مت پھرا کر، ارے تنگی میں نے دی ہے میں ہی دور کروں گا، مصیبت میں نے دی ہے میں ہی دور کروں گا، بیماری میں نے دی ہے شفا بھی میں ہی عطا کروں گا۔ میرا کرم تجھے پکار رہا ہے، تو مجھے پکارنے مصلی پہ آ جا۔ یہ ندا آ رہی ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ اب رات بہت جو ہے قلیل ہو چکی ہے، مختصر سا وقت ہے، قبروں کی زیارت کے لیے بھی جانا ہے، تو مجھے بھی رب کو منانا ہے، آپ کو بھی رب کو منانا ہے، اور یہ عہد کرنا ہے کہ اے اللہ اب تک کی ساری زندگی تیری نافرمانی میں ہم نے گزار دی ہے، اب جو باقی رہ گئی ہے تیرے بارگاہ میں سجدوں میں گزارنا چاہتے ہیں۔ آج کی رات کے صدقے ہمیں اپنا محبوب بنا لے مولا، آج کی رات کے صدقے ہمارے سروں پر ولایت کا تاج پہنا دے مولا۔ تو ندا کر رہا ہے، ہم تیری ندا پر لبیک کہتے ہیں، ہم تیری ندا پر لبیک کہتے ہیں، ہمارے لبیک کہنے کو قبول کر لے مولا۔ جتنے حاضرین یہاں پر حاضر ہیں ان کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دے مولا، جتنے بے روزگار روزگاری سے لگا دے، جتنے بیماریوں سے پریشان ان کے بیماریوں کو دور کر دے یا رب العالمین، جتنے ان میں بے اولاد اولاد کی نعمت سے نواز دے، نیک صالح اولاد عطا کر دے، جتنے اپنے بچیوں کے شادیوں کے لیے پریشان ہیں ان کے بچیوں کے جلد از جلد نکاح کے اسباب بنا دے
مولا مسلمانوں کی ہر جگہ مدد فرما یا رب العالمین، تیرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے مولا۔ آقا علیہ السلام کے صدقے ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی سعادت عطا کر دے، تو توفیق دے گا تو ہم پڑھنے تیار ہے مولا۔ رحمت والے نبی کے دامن سے ہمیں جوڑ دے، آقا کی محبت کے شمع ہمارے دلوں میں جلا دے، رحمت والے نبی کے وسیلے ہماری دعا قبول فرما، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو حضرات بھی آج کی 14 رکعت میں نے جمعہ کی نماز میں بتائی تھی نفل نماز، وہ یہاں پر جو ہے پوسٹر کی صورت میں لگا دیے گئے ہیں۔ جو حضرات انگلش میں دیکھنا چاہتے ہیں وہاں کھڑکی میں لگا دیے گئے، اور جو اردو میں دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پر لگا دیے گئے۔ 14 رکعت نفل نماز ہے جو سرکار نے پڑھی ہے، 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے، ایک سلام سے بھی 14 رکعت پڑھ سکتے۔ نیت کیا کرنا ہے؟ 14 رکعت نفل پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اور نماز مکمل ہونے کے بعد بغیر کسی سے بات کیے کہ 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 14 مرتبہ، آیت الکرسی ایک بار، سورہ توبہ 11ویں پارے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ایک مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ کے حبیب نے فرمایا 20 مقبول حج، 20 سال کے نفل روزوں کا ثواب ہے۔ اور کل جو ہے نا، اگر جو حضرات روزہ رکھنا چاہتے رکھ لیں، نفل روزہ ہے، اور اس کا ثواب حضور نے فرمایا 2 سال کے نفل روزوں کا اس کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، رکھ لے تو اجر و ثواب ہے۔ سحر کا آخری ٹائم 5:10 ہے، اس کے اندر آپ جو ہے سحر کر لینا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسریٰ کے دولہا پہ دائم درود، نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت
دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام متقی والنقی غوث اعظم امام متقی والنقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین خواجائے دین و ملت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی آمینہ تیری دولت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا